الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت نوح علیہ السلام پر لگائی گئی تہمتوں کے جوابات پڑھ رہے تھے اور بات آخری مرحلے تک پہنچی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایک تہمت لگائی گئی برتری جوئی کی کہ آپ سماج میں، معاشرے میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ آپ دعوت حق اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو سماج میں سب سے اونچا ظاہر کر سکے، دکھا سکے۔ تبلیغ کی وجہ اور دعوت کی وجہ برتری طلبی ہے۔ تو اس کا 3 جواب دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے برتری کے 3 معیار، انہی معیار کی بنیاد پر انسان برتری چاہتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور برتر ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ ان 3 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اپناتا ہے۔ یہ 3 معیار ہیں، انہی معیارات کی بنیاد پر اپنے آپ کو بافضیلت اور دوسروں سے برتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو دوسرے سے جدا اور الگ بتائے۔ اگر خلقت ایک جیسی ہے، پیدائش ایک جیسی ہے تو پھر برتری اور فضیلت معنی نہیں رکھتی۔ ٹھیک، لہذا اگر انسان دوسرے انسان سے خلقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بافضیلت اور برتر بتانا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کی خلقت کو کچھ اور بتائے اور اپنی خلقت کو کچھ اور کہ میں تم خلقت میں انسان ہوں، میں خلقت میں فرشتہ ہوں، تمہاری خلقت خاک سے ہے، میری خلقت نور سے۔ یا جیسے شیطان نے کہا کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے بنایا۔ آگ مٹی سے ہے نا، یہ ایک برتری طلبی کا معیار ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس سے افضل اور برتر بتا رہا ہے اس کی خلقت کو پست دکھائے اور اپنی خلقت کو اس سے افضل اور برتر دکھائے۔ دوسرے، انسان اپنے آپ کو غیب سے آگاہی کی نسبت دے، یا یوں کہے کہ میں غیب جانتا ہوں، علم غیب میرے پاس ہے، میں غیب سے آگاہ ہوں، جبکہ خود اس کے دلوں کی، اس کے اندر کی باتیں باہر آ رہی ہوں اور انہی اپنی دلی باتوں کو، اپنی اندرونی باتوں کو غیب کا نام دے دے۔ یقیناً غیب سے رابطہ یہ انسان کی ایک برتری اور فضیلت کی دلیل ہے۔ جو شخص غیب سے مرتبط ہو، جس کا رابطہ غیب سے ہو، غیب سے رابطہ اس کی فضیلت اور اس کی برتری میں اضافہ کر دے گا۔ آپ زمین پر رہنے والے انسان، آپ کی رسائی سطح زمین سے بالا نہیں ہے۔ میں اگر غیب سے علم رکھتا ہوں تو گویا میرا رابطہ سطح زمین سے بالا تر ہے۔ ٹھیک، میری رسائی بہت آگے تک ہے۔ جب میری رسائی آپ سے آگے ہے، غیب کا علم جب میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً میں آپ سے افضل ہوں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام، باوجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب سے مطلع ہوں، لہٰذا میں تم لوگوں سے افضل اور برتر ہوں۔ جبکہ چاہتے تو غیب کا حوالہ دے کے، علم غیب کا حوالہ دے کے اپنی برتری کو
ثابت بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں۔ تیسرے، الہی خزانوں کا، الہی ثروتوں کا مالک بتایا جائے۔ اگر کوئی خزانے قدرت کا مالک و مختار بن جائے یا مالک و مختار ہونے کا دعویٰ کرے تو یقیناً خزانے مشیت کا، خزانے قدرت کا مالک و مختار بن جانا یہ معیار فضیلت ہے، معیار کمال ہے۔ اگر ایسا کوئی دعویٰ کرے تو اسے حق بنتا ہے، اس کا دعویٰ اگر سچا ہے تو، کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کبھی دعویٰ کیا کہ میں خزانہ قدرت کا مالک و مختار ہوں، سب میرے پاس ہے، خزانہ الہی کی چابیاں میرے پاس ہیں، وہ سب میرے اختیار میں ہیں۔ تو یہ تین معیار بیان کیے تھے جس کو ایک آیت میں کوٹ کیا۔ یہ جو تین فضیلت کے اور برتری طلبی کے معیار ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان تینوں کا کبھی دعویٰ نہیں کیا بلکہ انکار کیا ہے۔ نہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی خلقت کو دوسروں کی خلقت سے جدا بتایا ہے، اور نہ ہی کبھی علم غیب کا عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی خزانہ مشیت اور خزانہ قدرت کا مالک و مختار ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر برتری طلبی کیسے؟ برتری طلبی کی اگر خواہش ہوتی، تمنا ہوتی، یا دعوت حق کو بہانہ بناتے برتری طلبی کے لیے، تو برتری طلبی کے جو یہ تین معیار تھے ان میں سے کسی ایک کا اختیار کر لیتے، کسی ایک کو اختیار کر لیتے اور اس معیار کی بنیاد پر برتری طلبی کا دعویٰ کرتے۔ میں یہ جانتا اس لیے تم سے افضل ہوں، میری خلقت تم سے الگ ہے اس لیے افضل ہوں، میرے پاس خزانے قدرت کی چابیاں ہیں اس لیے میں تم سے افضل ہوں، میرا رابطہ جو ہے غیب سے ہے اس لیے میں تم سے افضل ہوں۔ نا، یہ آیت کریمہ سورہ مبارک ہود کی 31 نمبر ارشاد ہوا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں نے تو تم لوگوں سے نہیں کہا، یا میں تم لوگوں سے نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ خزانے پروردگار میرے پاس ہے، خزانے پروردگار کا اختیار میرے پاس ہے، اس کی چابیاں میرے پاس ہے۔ ولا عالم الغیب، اور نہیں میں نے تم لوگوں سے کبھی یہ کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، غیب سے میرا رابطہ ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہیں میں نے کبھی تم لوگوں سے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، دعویٰ نہیں کیے کبھی۔ برتری طلبی کی تہمت غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ برتری طلبی کی تہمت لگا کر کے حق سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے کا بہانہ بنایا گیا اس تہمت کی وجہ سے۔ چلیں چوتھی، رد اتہام گمراہی۔ چوتھی تہمت جو حضرت نوح علیہ السلام پر لگائی گئی وہ ہے گمراہی کی، ضلالت کی، کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، راہ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس تہمت کا بھی نہایتی سنجیدگی کے ساتھ الہی تعلیمات کی بنیاد پر بہترین جواب دیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایتی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنی قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والوں، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، بھٹکا ہوا انسان نہیں ہوں، میں تو عالمین کے رب کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، جو چیزیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ سب میرے رب کے پیغامات ہیں، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ جو کچھ علم میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تم لوگ جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہدایت بانٹنے والے انسان کو گمراہ بتا رہے ہو، نصیحت کرنے والے اور خیر خواہ انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اوپر گمراہی اور ضلالت کی لگی ہوئی تہمت کو
رد کیا ہے. در رد ان تہمت، اس تہمت کے جواب میں، اس تہمت کے رد میں، کون سی؟ گمراہی والی. حضرت نوح علیہ السلام بابزرگواری تمام اپنی تمام بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وبر اساس تعلیمات الہی اور الہی تعلیمات کی بنیاد پر خطاب جاہلان قوم را با سلامی پاسخ دادن. قوم کے جاہلانہ خطاب کا نہایت ہی سلامتی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ جواب دیا ہے. یہ جواب کہ اے قوم کے لوگوں، قوم والوں سے خطاب کیا ہے، قوم کے لوگوں، میں بھٹکا ہوا، راہ حق سے ہٹا ہوا، گمراہ انسان نہیں ہوں. میں عالمین کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں. میری ذمہ داری تم لوگوں تک الہی پیغام کو پہنچانا ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ دعوت حق قبول کر کے نجات یافتہ ہو سکو. جو کچھ میرے پاس علم ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے. تمہیں شاید اس کا علم نہیں ہے. آن حضرت حتیٰ نسبتی را کی بے خودادن، بے خود شان باز نہ گردہ. اس سے بڑی بزرگواری نہیں ہوتی ہے. اکثر جب انسان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے اور جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، جب وہ جواب کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو پہلا قدم جو اٹھاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ اپنے اوپر لگائی گئی تہمت کو واپس کر دے. چوری کا الزام کسی پہ کہہ دیتا ہے تم چور ہو. جھوٹ کی تہمت لگتی ہے کہ تم جھوٹے ہو. اچھے بسا اس ایک جھوٹ کا اتہام لگانے والے پر اس کی پوری خاندان پہ جھوٹ کی تہمتیں لگا دی جائے. تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے. نہیں، ابھی کتنی بڑی بزرگواری ہے کہ اتنی بڑی تہمت جناب نوح علیہ السلام کے اوپر لگائی گئی، ضلالت اور گمراہی کی، رائے حق سے بھٹکنے کی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے نہایتی سنجیدگی کے ساتھ اور بزرگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اس جاہلانہ تہمت کا بہترین انداز میں جواب دیا ہے. ان کی طرف سے لگائی گئی تہمتوں کو واپس بھی نہیں کیا کہ کہیں کہ تم لوگ گمراہ ہو، جبکہ حقیقت یہی تھی. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب گمراہ تھے، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی جانب سے لگائی گئی تہمتوں کو ان پر پلٹایا نہیں، کہا نہیں کہ تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو. اب اس سے بڑی بزرگواری کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ اپنی رسالت کا ذکر کیا. اپنی رسالت کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی رسالت کا خود دعوی رسالت یا دلیل رسالت کیا ہے؟ دلیل حقانیت ہے اور ضلالت کی رد ہے. جو خدا کی طرف سے نبی یا رسول بن کر آتا ہے، جو خدا کی طرف سے ہادی اور راہبر بن کر کے آتا ہے، وہ کبھی گمراہ، چونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا. تو جو خود صحیح راستے پر نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کیا دکھائے گا؟ جو صحیح راستے کو پہچانتا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا اپنے حبیب کے لیے انکا لعلی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم پر ہوگا وہی دوسروں کو صراط مستقیم پر لا سکتا ہے. جس کے قدم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں وہ دوسروں کو کیا لائے گا؟ یہ ایک دلیل بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تہمت کے جواب میں ایک تو یہ کہ تہمتوں کو پلٹایا نہیں، دوسرے یہ کہ اپنی رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور یہ بہترین دلیل ہے، بہترین رد ہے تہمت ضلالت کی.
رسالت کا ذکر کرنا یہ تہمت گمراہی کی رد ہے، اور اس کا بہترین جواب ہے کہ میں خدا کا رسول گمراہ ہو سکتا ہوں. ٹھیک. دوسرے خیر خواہی کی بات کہی، وَأَنصَحُوا لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ بن کر کے آیا ہوں. خیر خواہ انسان کبھی کسی کو کیا ہے مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں نہیں ڈالتا، گمراہی میں نہیں ڈالتا. خیر خواہ انسان دوسرے کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لاتا ہے، بھلائی کی طرف لاتا ہے، نجات کی طرف لاتا ہے. یہ جتنی باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہی ہیں، ان باتوں میں بہت دم خم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں باتیں معمولی لگ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ قوم نے تہمت کچھ اور لگائی ہے، جواب میں کچھ اور کہا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے کر کے گئی، اور قوم والوں نے جب اعتراض کیا ہے کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارے گھر والے تو نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تمہاری آغوش میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر کہنے لگی کہ بھائی یہ بچہ جو ابھی آغوش مادر میں ہے، اس سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے کیا بات کریں گے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ماں کی آغوش میں کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. بات کیا چل رہی تھی؟ شور کس بات کا تھا؟ ہنگامہ کس بات کا تھا؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ شادی تو ہوئی نہیں ہے. دبے لفظوں میں بدکاری کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کتاب لے کر کے آیا. بھائی تہمت حضرت مریم کی عصمت پر اور ان کی پاک دامنی پر لگایا جا رہا ہے، اور عیسیٰ اعلان نبوت کر رہے. اعلان نبوت مریم کی پاک دامنی کا جواب ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے یقیناً. جس ماں کی آغوش میں صاحب عصمت نبی پیدا ہو، وہ ماں غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتی. غیر معصوم کا مطلب گنہگار ہو ہی نہیں سکتی. گنہگار آغوش میں صاحب عصمت بچے نہیں آتے ہیں. یہ اسی انداز کا جواب یہ ہے کہ تم مجھے بھٹکا ہوا گمراہ انسان سمجھتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میں تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. یہ اس میں جواب ممکن کہ جو گمراہ انسان ہوتا ہے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھنا، جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے نبی یا رسول بن کر کے آتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، حق اس کے ساتھ ہوتا ہے، نجات کے راستے سے وہ آگاہ ہوتا ہے. اسے کبھی گمراہ مت سمجھنا. لہذا اگر نبی کے اوپر کوئی گمراہی کی تہمت لگاتا ہے تو میرے خیال سے سب سے بڑا گمراہ وہی ہے جو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اسی کو گمراہ بتایا جائے تو جو ایسے شخص کو گمراہ بتا رہا ہو، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے نصیحتیں ہمیشہ خیر خواہی، یا انصحو کا مطلب نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، دوسرے کی بھلائی چاہنا. نصیحت کب کی جاتی ہے؟ اگر میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں میں آپ کا، تو آپ کو کبھی مشکلات میں، دشواریوں میں، پریشانیوں میں، عذاب میں، گمراہی میں پڑنے دوں گا؟ نہ. میری خیر خواہی مجھے مجبور کرے گی. خیر خواہی میری مجبور کرے گی کہ میں آپ کو مشکلات سے بچاؤں، نکالوں. نصیحتوں کے ذریعے سے میں آپ کو نجات کی سمت لاؤں. یہ بہترین 3 باتیں کہی. ایک تو تہمتوں کو پلٹایا نہیں، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت اور ان کی بزرگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کس قدر
بزرگواری تھی ان کے اندر، تہمت کو پلٹایا نہیں، جو عام طور سے رائج ہے۔ آج کے دور میں تو ہے، اب قدیم زمانے میں نہیں۔ میرے خیال سے یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہی ہے، تہمتوں کا پلٹایا جانا، سمجھ رہے ہیں؟ تہمتوں کا پلٹایا جانا میرے خیال سے یہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو ایک یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائی گئی تہمت کو پلٹایا نہیں، تہمت لگانے والوں کو خود متہم اسی تہمت سے نہیں کیا، نہیں کہا کہ تم لوگ گمراہ ہو، بلکہ اپنی رسالت کا تذکرہ کیا۔ یہ رسالت کا تذکرہ بھی کیا ہے؟ تہمت اتہام کا رد اور جواب ہے۔ میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں عالمین کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں، یہ لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ جو گمراہیوں سے بچانے کے لیے آئے وہ خود گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے خیر خواہی کا تذکرہ کیا کہ میں یہ آپ کا درس تمام ہو گیا۔ اب کچھ سوالات یہاں دیے گئے ہیں، یہ سوالات گزشتہ دروس سے لیے گئے ہیں، ابھی تک جو دروس آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، انہی دروس سے کچھ سوالات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ بس تہمت ہائی کی مخالفان حضرت نوح بے ایشان وارث ساختن را شرح دے۔ دو طریقے کی، ایک اعتراضات ہیں اور کچھ تہمتیں ہیں۔ اعتراضات میں 2 اعتراض تھے اور تہمتوں میں 4 تہمتیں تھیں، اس کو آپ تفصیل کے ساتھ جیسا کہ پڑھا ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، پاسخ حضرت نوح بے اعتراض دشمنان بے وجود پیروان توحیدست چی بود؟ قوم نوح نے حضرت نوح کے اوپر غریبوں اور فقیروں اور تنگ دستوں اور سماج کے پست طبقے کے افراد جو پیروی کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، اس کے حوالے سے جو تہمتیں لگا رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام در رد اتہام برتری جوئی چے پاسخی ارائے دادے اندیجے، جو آج آپ نے پڑھا ہے کہ برتری طلبی اور برتری جوئی کے 3 معیار ہیں، اور ایک آیہ کریمہ میں کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان تینوں معیارات کو ٹھکرایا ہے، یعنی ان معیارات پر دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے اندر یہ ہے، اس نے میں اس کے بعد ایک وجوہش کے لیے، تحقیق کے لیے بات رکھی آپ کے سامنے۔ بان کے نوح علیہ السلام در مسیر دعوت زحمات و آزارہائے فراوانی را متحمل گردید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود اند ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری انچنان که من اذیت شدم آزار ندید۔ با مطالعه شرائط فردی و اجتماعی ہر دو بزرگوار ان روایت را توجیہ کنید۔ یہ ایک تحقیقی موضوع دیا ہے آپ کو، کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت حق دینے کے لیے جن زحمتوں کا سامنا کیا، جن زحمتیں اٹھائی ہیں اور جن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہے، کسی حد تک آپ نے دیکھ لیا کہ کن اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، کن تہمتوں کو برداشت کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نبی کریم کے سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی کریم کی ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبیوں میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنی آزار و اذیت مجھے دی گئی ہے، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، ٹھیک۔ ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی زحمتیں، ٹھیک، ان کے اوپر جو تہمتیں لگائی گئی، کس طریقے سے جو ہے مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے۔ ابھی دوسری طرف اب آئیے اس حدیث کے آئینے میں رسول خدا کو کن زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر ان دونوں کا مقایسہ کیجیے تو پھر شاید آپ کو یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بہترین جواب بھی مل جائے کہ کس طریقے سے رسول خدا کو حضرت نوح سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے اور پریشان کیا گیا ہے۔
سمجھو قرآن مجید میں تمام جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے رسول خدا، بلکہ رسول خدا کے بارے میں آپ کو حضرت نوح سے زیادہ تفصیل مل جائے گی، حضرت نوح سے بھی زیادہ تفصیل مل جائے گی، وہاں سب کچھ کئی جنگیں مل جائیں گی، جنگوں میں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، ایسے کیسے سمجھ رہے ہیں؟ وہاں تو صرف نوح کا تذکرہ ہے، قوم نوح کے کچھ تھوڑی بہت شاید آزار و اذیت جو نوح علیہ السلام کو پہنچائی ہے اس کا تذکرہ ملے، لیکن رسول خدا پر ان کی امت نے یا اصحاب پیغمبر میں سے جو لوگ منافقت رکھتے تھے، جن لوگوں نے جو ہے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جو ہر وقت آپ کو آزار و اذیت دینے کے لیے آمادہ رہتے تھے اور پوشیدہ طور پر قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، اس کے تذکرے بھی آپ کو مل جائیں گے، تمام چیزیں سب ہجرت وغیرہ سب کیا ہے، یہ ایک بہترین موضوع ہے جس کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ پورے درس کا خلاصہ دیا ہوا ہے، چقیدہ یعنی خلاصہ، یہ پورا درس جو آپ نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ہے، اب کل سے انشاءاللہ تفسیر موضوع پودمان نوح پڑھا جائے گا، ٹھیک، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔